آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی اس وقت پریس کانفرنس جاری ہے۔ دانیال عزیز اور محمد زبیر اس وقت موجود ہیں۔ تھوڑا سا دوبارہ سے ریفریش کر لیں کافی چیزیں ہیں، کیونکہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک ان کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایویڈنس وہ لے کے آئے ہیں اور جو وہ پیش کریں گے یا کر دیا سپریم کورٹ میں۔ تو دو چیزیں، ایک تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تو کیس جو 30 نومبر کے حوالے سے ہے، یہ اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ کیس چل رہا ہے اور اس پر ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ذرا اس پر بھی توجہ دیں، کیونکہ وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور وہ ہے عمران خان کے خلاف اور جہانگیر ترین کے خلاف سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے۔ اور میں تھوڑا سا موازنہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب تلاشی لینے کی بات کرتے ہیں اور ہم جب تلاشی لینے کی بات کرتے ہیں تو واضح ایک فرق جو ہے وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک دن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک لائر کو ہم نے ایڈ کرنا ہے، چینج نہیں کرنا، تو اس پر ایک ہنگامہ ہوا تھا کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا تھا ایک دن بھی ہم 1 گھنٹے کا بھی ہم فالتو ٹائم نہیں مانگتے۔ اکرم شیخ صاحب کو ایڈ کیا تھا اور 1 دن بھی ڈیلے ہم نے نہیں مانگا تھا، اور جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ نے سیٹ کی تھی، چاہے وہ ایویڈنس کے حوالے سے تھی، چاہے وہ رسپانس دینے کے حوالے سے تھی، ہم نے 1 گھنٹے کی تاخیر نہیں کی، 1 گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں کی، اور سب سے زیادہ جو ریئل مواد تھا وہ ہم نے تمام کا تمام پیش کر دیا۔ 15 نومبر ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ آپ تمام ایویڈنس، یہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، تمام ایویڈنس دونوں پارٹیز کے لیے کہ آپ 15 نومبر تک دے دیں، اور ہم نے 15 نومبر تک سب کچھ دے دیا تھا۔ آج خان صاحب کے جو میڈیا سے ان کا انٹریکشن ہوا ہے پی ٹی آئی والوں کا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم بڑا زبردست مواد لے کے آئے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 نومبر تک ان کے پاس نہیں تھا، اور جب شرمندگی پورے پاکستانی قوم نے دیکھی، پورے پاکستانی قوم نے شرمندگی دیکھی تھی کہ جب حامد خان صاحب کورٹ میں گئے تھے تو ان کے لیے کتنا ایک امبیرسنگ مومنٹ تھا، ایک اتنے سینئر لائر کو اس سچویشن میں دھکیل دیا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جنگ میں آپ کسی اپنے فوجی کو دھکیل دیں اور اس کے پاس ویپنز نہ ہوں لڑنے کے لیے، یہ بالکل ویسے ہی کیا تھا حامد خان کے ساتھ، اور ان بیچاروں نے، ہماری بالکل ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ان بیچاروں نے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کے بعد استعفیٰ دے دیا کہ جی میں نہیں ڈیفینڈ کر سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی والے تمام سوشل میڈیا لیڈرشپ جو تھی وہ حامد خان کے پیچھے پڑ گئی کہ آپ نے کیا کورٹ میں جا کے 3 تقریریں پڑھ دی ہیں پرائم منسٹر کی۔ تو ان کا جواب ظاہر سی بات ہے یہ تھا کہ میرے پاس ہے کیا اور بولنے کے لیے، تو میں پوری السلام علیکم میرے ہم وطنوں سے شروع کر کے اور جہاں تک ختم کیا تھا پرائم منسٹر نے، وہ تمام کا تمام ریڈ آؤٹ کیا، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہنے کے لیے، اور وہ فرسٹ ڈے تھا ان کو جو اپنی آرگومنٹس کا آغاز کرنا تھا، اور فرسٹ ڈے آرگومنٹس کا آغاز جو ہے وہ آپ اپنے سب سے اسٹرانگ جو آپ کا نقطہ نظر ہوتا ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس دن تو بالکل کلیئر ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے حامد خان صاحب نے، اور ہماری ہمدردی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو وہاں دھکیل دیا تھا جو ان کے لیے ٹینیبل ہی نہیں تھا، جو ان کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ اور یہ پہلے ایک دفعہ جوڈیشل کمیشن 2013 الیکشن کے سلسلے میں جو بنا تھا، اس میں اور اس میں ایگزیکٹلی سیم چیز ہوئی کہ باہر وہ واویلا مچایا گیا پورے پاکستان میں، اتنا شور کیا گیا ہے۔ آپ اٹھا کے ان کی تقریریں آج سے مہینہ پہلے کی اٹھا کے تین دفعہ بولتے تھے کہ ثبوت ہے، ثبوت، الزامات نہیں ہے، ثبوت ہے، ثبوت، اور لائر کیا کہہ رہے ہیں کورٹ میں جا کے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو آئے اس لیے سپریم کورٹ میں، ہم تو کورٹ میں اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ آپ انویسٹیگیشن کریں اور ثبوت لے کے آئیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بالکل پوری قوم کے سامنے جھوٹ بولا گیا کہ ثبوت ہے، ثبوت 3 دفعہ دن میں کہتے تھے، اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تو آئے اس لیے ہیں کیونکہ ادارے جو ہیں وہ حکومت کے انڈر ہیں، اور سپریم کورٹ آرڈر کرے اداروں کو، بھائی یہی بات آپ پہلے باہر کر لیتے، پوری قوم کے سامنے ایک سچ بولتے نا۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کرپٹ نہیں ہے، مطلب کس حساب سے کرپشن ہوتی ہے، فائنینشیل کرپشن وہ کرتے ہیں،
اور 30-33 سال کی تاریخ ہے جو ان کے خلاف کیس ہے جس میں الزامات لگائے ہیں. جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں رائٹ لیفٹ اور سینٹر, وہ تمام کے تمام فائنینشیل کرپشن میں انوالوڈ ہیں. ایگزامپلز دیتے ہیں خلفائے راشدین کی, ایگزامپل دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے جو رائٹ پر جہانگیر ترین صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان سے صرف ایک سوال ان کو کہیں کہ آپ جہانگیر آپ جواب دے دیں کہ آپ کی اگر آف شور کمپنی تھی تو آپ نے اپنے گوشواروں میں کیوں نہیں شو کیا تھا. یہ تو پوچھ سکتے ہیں نا. آپ آف شور کمپنیز کے خلاف ایک جہاد کا اعلان کرتے ہیں, پہلے تو اپنے خود پکڑ جاتے ہیں بالکل ریڈ ہینڈڈ. 33 سال 1983 سے لے کے 2016 اپریل تک جب کیس آتا ہے پیناما کا, اور ظاہر ہے آپ کے بھائی اور بہنیں جو ہیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ وہ پکڑتی ہیں کہ جی ان کی تو اپنی آف شور کمپنی تھی, اور یہ تو پہلی آف شور کمپنی پاکستانی نے کسی نے بنائی تھی, نیازی سروسز لمیٹڈ, اس کا انہوں نے بنایا تھا. تو بڑے آرام سے کہتے ہیں ہاں میں نے تو وہ اس لیے بنائی تھی کہ وہ میرا فلیٹ تھا اور اس کا ٹیکس بینیفٹ لینا تھا. ایک اور جھوٹ, اگر آپ نے فلیٹ کے لیے آف شور کمپنی بنائی تھی پہلے تو آپ نے گوشواروں میں شو کرنی تھی, الیکشن کمیشن کے اپنے گوشواروں میں شو کرنی تھی, ٹیکس کے اس میں شو کرنی تھی. اگر آپ نے بنائی تھی اور آپ کہہ رہے فلیٹ کے لیے بنائی تھی تو فلیٹ تو آپ کے خود آپ کے مطابق 2003 یا 2004 میں آپ بیچ چکے تھے, تو 2015 تک آف شور کمپنی کیوں تھی؟ اب سوال پوچھتے ہیں تو پی ٹی آئی والے جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کو شٹر کر دیں. سارے یہ جو سوالات ہیں شٹر کیا کریں کہ عمران خان صاحب کرکٹ کھیلتے تھے. او بھائی ہمیں پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے, تمام جنریشنز کو پتہ ہے پاکستان کی دنیا کی کہ عمران خان کرکٹ کھیلتے تھے. سوال ہم جو کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک کر رہے ہیں کہ آپ اپنے گوشواروں میں کیوں نہیں شو کرتے تھے. اس کا جواب نہیں دیتے, کہتے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے تھے, بہترین آل راؤنڈر تھے اور انہوں نے تو پیسہ صحیح طریقے سے کمایا تھا. ہم تو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے شو کیوں نہیں کیا تھا, آپ نے فلیٹ 1983 سے 99 تک کیوں نہیں شو کیا تھا. ہم تو جہانگیر ترین صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی سال میں, جو ہمارا ریفرنس ہے جہانگیر ترین کے بارے میں, ایک ہی سال میں انکم ٹیکس ریٹرنز جو آپ نے شو کیے اس میں ایگریکلچر انکم جو ہے وہ کم کر دی, اور جو الیکشن کمیشن کو جو رپورٹ ہے اس میں زیادہ ہے, اس لیے وہاں کم کر دی انکم ٹیکس کے گوشواروں میں کہ اس کے بیسس پر ٹیکس دینا تھا. دوسرا کہ آپ انسائڈ ٹریڈنگ جو سنگین ترین جرم ہے جہانگیر ترین کے بارے میں, منسٹر ہوتے ہوئے انسائڈ ٹریڈنگ کی, اپنے کوک اور مالی اور کوک کے نام پر شیئرز لیے. ابھی کوئی بتائے پوچھے ان سے کہ آپ سیدھا کیوں نہیں کر رہے تھے کاروبار. آپ اپنے جو خانسامہ ہے اور آپ کا مالی ہے اس کے نام پر آپ شیئرز کیوں لے رہے تھے. جب انسائڈ ٹریڈنگ میں پکڑے گئے اور ایکسپٹ کر لیا تو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کو 7 کروڑ جو پروفٹ ہوا تھا اس سے وہ واپس کر دی. اب معصومانہ ذرا طریقہ دیکھیں کہ آپ انسائڈ ٹریڈنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے, جرم مانا آپ نے جہانگیر ترین نے, اور سزا کیا ہے کیونکہ وہ اس وقت منسٹر تھے, ایس سی سی پی سے آپ نے سب کچھ کروا لیا. تو ہم نے جو ابھی ریفرنس فائل کیا ہے اس میں ہم نے یہی پوچھا ہے کہ بھائی آپ کی سزا کہاں ہے. آپ نے پیسے 7 کروڑ واپس کیوں کیے تھے؟ 7 کروڑ واپس آپ نے اس لیے کیے تھے کہ جرمانہ آپ نے بھرنا تھا اور وہ آپ کی پکڑ ہو چکی تھی. انسائڈ ٹریڈنگ اگر کوئی امریکہ میں کرتا ہے تو اس کی لائف امپریزنمنٹ ہے, اور مان بھی لیا, پیسے بھی واپس کرتی ہے جو پروفٹ کمایا تھا اس کے تھرو. لیکن کیا ویئر از دا پنشمنٹ, ویئر از دا پینلٹی, ہوا کیا؟ تو ہم نے ریفرنس اسی لیے کیا نا, حکومت کا کام ہے تو ہم یہی تو کر رہے ہیں. لیکن ان سے سوال تو پوچھے نا کہ آپ جو اتنے بنتے ہیں, سب سے بڑے پارسا, آف شور کمپنی بنائی, ایگریکلچر انکم وہ خرچ ہو کی, آف شور کمپنی بنائی, یہاں سے انلیگل طریقے سے پیسہ باہر بھیجا لنڈن, بچوں کے نام پر وہ فلیٹس لے لیے, شو کیوں نہیں کرایا؟ آپ کے بچوں کا آپ نے بتایا کہ انہوں نے کیسے کمائے تھے؟ جو سوال آپ یہاں اوپر کھڑے ہو کے ہمارے سے کرتے ہیں تو آپ بھی تو جواب دیں نا.
تو یہ صرف ہم نے یاد دلانے کے لیے کہ یہ کیسز ان کے خلاف ہیں اور جواب نہیں دیتے ہیں. ہر دفعہ جا کے تاریخ آگے بڑھوا لیتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہمارے سے تو سوال کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بھاگ رہے ہیں, یہ ایک دن کا ایکسٹرا وہ مانگ رہے ہیں, تاریخ مانگ رہے ہیں. ہم نے ایک دن ایکسٹرا تاریخ نہیں مانگی. لیکن خود اگر آپ کیس فالو کر لیں تو بھائی اگر آپ نے سمپل آپ نے سب کچھ صحیح کیا, دونوں حضرات عمران خان صاحب اینڈ جہانگیر ترین صاحب, تو آپ جواب تو دے دیں. آپ آئیں, روز آپ آتے ہیں نا ٹی وی پر, آپ ٹی وی پر آئیں اور ٹی وی پر آ کے کہیں کہ پہلے تو میں یہ اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے آف شور کمپنی شو نہیں کی تھی, کیوں نہیں کی تھی, میں نے گوشواروں میں جو مس اسٹیٹمنٹ کی تھی وہ کیوں کی تھی, جو میں نے 2014 میں اپارٹمنٹ یہاں خریدا تھا عمران خان صاحب نے ہائٹ میں 2014 اپریل میں, جس کے پیسے بھی دیے اس وقت انہوں نے, وہ کیوں نہیں گوشواروں میں شو کیا. اس کا جواب تو دے دیں. نہ پبلک میں جواب دینے کے لیے, نہ سپریم کورٹ میں جواب دینے کے لیے. اور سوال پوچھیں گے آپ, یہ جواب میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. میں تو کرکٹ کھیلتا تھا, ساری دنیا کو پتہ ہے, اور میں تو باہر سے پیسے لایا تھا. سوال کچھ پوچھ رہے ہیں, جواب کچھ دے رہے ہیں. بھائی یہ صرف ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے کہ نہ ہی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کا آپ فائل کرنے کا, ریٹرن فائل کرنے کا, اور نہ ہی آپ کے پاس جو آپ نے ایویڈنس پرائم منسٹر یا ان کی فیملی کے حوالے سے ہے. اور ویسے ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے, ہم نے تمام پچھلے 7 مہینے میں فیس کیا ہے. باقی ڈیٹیلز جو ہیں دانیال عزیز صاحب بتائیں گے. آواز ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج آپ کو تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو الزام لگانے والے ہیں, جو یہ بتائے چلے جاتے تھے کہ جی پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا گیا, یہ لفظ تھے بار بار. رائیونڈ جا کے تھیٹر لگایا گیا, وہاں پر اود پتنگ فلمیں دکھائی گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ الزام نہیں ثبوت ہے. تو میں آپ کو صرف یہ آپ کے ذریعے پاکستانی عوام کو اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جان آپ نے اللہ کو دینی ہے, جواب اللہ کو دینا ہے. آپ اپنی پارٹی کے اندر جو ہے یہ بات اٹھائیں. تو میں پی ٹی آئی والوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے لیڈر کی بات مانیں. آپ کی جماعت میں تو بتایا جاتا ہے کہ بہت کھلے عام گفتگو ہوتی ہے, ہر قسم کی تنقید برداشت کی جاتی ہے. وہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹا ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے لیڈر نے یہ بات کی, ہم بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ذرا ان سے پوچھئے گا اپنے لیڈر سے کہ یہ جو حاجی خان صاحب ہیں, یہ پٹیشن ہے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے. یہ حاجی خان صاحب ان کے جو ماشاءاللہ کک تھے, یہ انہوں نے 37 ملین کی گین کی ہے, 37 ملین روپیز کی گین کی ہے. یہ ڈاکیومنٹ ہے جو وہ اعتراف کر چکے ہیں. جو والیوم 2 اور والیوم 3 لگائی گئی تھی ثبوت کے بلبوتے پہ, اس میں ایک اے آر وائی کے کو کھرل صاحب ہیں, ان کی کتاب لگائی ہوئی تھی. اس کتاب کے اندر لسی بنانے کی اور گجریلے بنانے کی ترکیبیں بتائی ہوئی تھی. تو بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید کوئی کھانے پینے کا جو شوق ہے وہ زیادہ نون لیگ میں پایا جاتا ہے. حقیقت کیا پتہ چل رہی ہے کہ کک جو ہے اربوں روپے والا, وہ تو نکل رہا ہے جہانگیر ترین کی بغل میں سے, جو شیئر کا کاروبار کرتا ہے ماشاءاللہ. تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس ماشاءاللہ کیمرے, ڈی ایس این جی, یہ ساری چیزیں ہیں. اگر کہیں ایسا ہوتا خدا نہ خواستہ کہ ایون فیلڈ ہاؤس کے جو فلیٹ ہیں پارک لین والے, وہ میاں نواز شریف صاحب کے کک کے نام ہوتا, تو ابھی تک تو آپ نے اس کی پائے کی ریسپی اور نہاریاں پتہ نہیں کیا کچھ بتا دینا تھا, اس کی تو شکل مشہور ہو جاتی ٹی وی کے اوپر. تو ذرا انصاف کی بھی پاکستان کو ذرا ملاحظہ فرما دیں. ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں ٹی وی والوں کو, ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ کی کوریج ہوتی ہے, ہر جگہ کوئی نہ کوئی آپ کی ڈی ایس این جی چلتی ہے. تو ذرا جو لودھرا یا ملتان یا اسلام آباد جدھر بھی وہ صاحب ہیں, ان سے ذرا پاکستان کو انٹروڈکشن تو کروا دیں کہ یہ ہے وہ کوک اصل میں, جن کے پاس ماشاءاللہ کو 2-3 MBA بھی ہوں گے, کو PhD بھی کی ہوگی انہوں نے, جن کے پاس مسالہ کوٹنے اور مسالہ مچھلی کو لگانے کے علاوہ بھی بڑے مسالے ہیں. وہ ذرا ان کی شکل دکھا دیں ہمیں, قوم کو پتہ چل جائے. ہم تو ان کو لائیں گے ضرور کٹہرے میں, وہ کراس ایگزامن بھی ہوں گے اور وہ جواب بھی دیں گے.
لیکن وہ خود اپنی بولی بتائیں نا جی. ذرا وہ جو لال دائرے دکھا کے آپ ایسے ایسے کرتے ہیں سارا کچھ, وہ ذرا تھوڑا ہمیں بھی ذرا دکھائیں نا جی, پتہ چلے تھوڑا سا. وہ آگے ہو کے ذرا کیمرہ جو ہوتا ہے جو ایسے منہ چھپا کے جا رہے ہوتے ہیں اندر گھر کے اندر, فٹافٹ دروازے بند کر کے, ذرا پتہ چلنا چاہیے. اور پھر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی ذرا وہ دائرے شائرے لگائیں کہ یہ ہے وہ مالک جو انڈسٹریز منسٹر ہوتے ہوئے ایک انسائڈر ٹریڈنگ کے رنگے ہاتھ, ایکچولی وہ پکڑے گئے. رنگے ہاتھ پکڑنا اسے کہتے ہیں جس میں آپ اعتراف جرم کریں. اس کے بعد ماشاءاللہ ان کا جو مالی ہے وہ یہ ان کی شیٹ ہے ٹریڈنگ کی, یہ 33 ملین شیئرز, 33 ملین کے شیئرز, اور ان کا نام ہے اللہ یار. اب وہ اللہ یار کا ماشاءاللہ آپ لوگ تو اچھے فلموں میں سے گانے بھی ساتھ جڑوا کر دیتے ہیں. ان کا ونٹر کا پھول کون سا پسندیدہ ہے, ان کا سمر کا پھول کون سا پسندیدہ ہے, کون سے بوٹے وہ اچھی طرح لگاتے ہیں, گھاس سونا بڑا اچھا وہ کھاتے ہیں, وہ ذرا کائنڈلی قوم کو بتائیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں پی ٹی آئی میں. اور یہ جو یوتھ ساری ہے ماشاءاللہ یہ دھرنوں میں تو پہنچ جاتی ہے, جذباتی ہو کے اپنے بیک پیک پہن کے بڑے مجاہد انداز میں بتاتے ہیں میں کبھی غلیلیں کبھی کیلوں والے ڈنڈے. وہ جذبہ انصاف کے لیے رکھتے ہیں تو آئے چلتے ہیں لودرا, آئے چلتے ہیں ملتان, آئے چلتے ہیں رحیم یار خان, چل کے دیکھتے ہیں یہ اللہ یار صاحب اور یہ جو حاجی خان صاحب ہیں, یہ کتنی بڑی ان کا سٹاف ہے, کیا ان کا پیچھے سارا حساب کتاب ہے. کوئی کسی کا کوئی معیار ہے, کوئی کسی قسم کی ان کو شرم ہے جو انگلیاں اٹھاتے ہیں دوسروں پہ کہ کس طرح کا یہ خود ان کا کردار رہا ہے, کیا کالے دھندے میں یہ انوالو رہے ہیں ایک وزیر ہوتے ہوئے, اور کہہ رہے کیا ہیں کہ ہمیں حکومت دیں. اور بھائی تم دوبارہ منسٹر بنو گے پتہ نہیں ایسی سی بھی بچے گی نہیں بچے گی, یہ تو تم خود اعتراف کر چکے ہو. یہ دیکھیں, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ شیئر ان کے نام ہے, ٹریڈنگ وہ کر رہے ہیں, اور یہ اعترافی بیان کون دے رہے ہیں؟ یہ اعترافی بیان ہے ساتھ لگا ہوا ہے, آپ لوگوں کو یہ کاغذ نہیں ملتے, حالانکہ یہ پبلک ریکارڈ ہے عدالت میں, آج ہم دے کے جائیں گے. یہ دیکھیں, یہ سائن دیکھیں, یہ ذرا زوم کریں یار, یہ پی ٹی آئی والوں یہ دیکھو, یہ دیکھو یہ کس کے دستخط ہیں. آر یو سرپرائز, تھوڑی سرپرائز ہوئی؟ یہ جہاز کی سیروں کے لیے نہیں ہے دستخط کہ جہاز میں ڈیزل ڈلوا کے تو آپ کو پہنچائیں گے جدھر جائیں. یہ ہے چوری کے دستخط, اس کو کہتے ہیں رنگے ہاتھ, جس میں آپ اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے غیر قانونی عمل کر کے ڈاکہ مارا ہے. ڈاکو اسے کہتے ہیں, یہ ہے ڈاکو کے دستخط. دیکھیں ذرا, نظر آ رہے ہیں, پہچانے ذرا, یہ جہانگیر ترین لکھا ہوا نیچے, پڑھ رہے ہیں وہ, ان کو سارا پتہ ہے, ان کو سارا پتہ ہے, جان بوجھ کے سنمن اکمن بکمن ہوئے ہیں سارے. یہ پڑھیں ذرا, یہ خط لیں آپ, بتائیں, پوچھیں اپنے لیڈروں سے. آپ کی بڑی بات چیت ہوتی ہے نا سوشل میڈیا پہ, یہ چڑھائیں اپنی ویب سائٹ پہ, جو تم بتاتے تھے نا کہ ہم اپنے احساسے سارے شفاف انداز سے بتاتے ہیں, یہ خط چڑھائیں اپنی ویب سائٹ پہ اور شرم سے ڈوب مریں. اس کے بعد بہت بات ہم نے سن لی, ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹ ایفیڈیوٹ, آئیں, فرصت تو نہیں ہمیں, اس کے اوپر ذرا لال دائرہ ماریں, بار بار دکھائیں جمائمہ صاحبہ کی تصویر اور لال دائرہ دکھائیں. یہ ہے وہ پاور آف اٹرنی, یہ پاور آف اٹرنی جمائمہ خان نے لکھی ہے طلاق کے بعد, یہ لنڈن میں نوٹرائزڈ ہے, یہ نیچے مورے لگی ہوئی ہیں. اس میں وہ بیان فرماتی ہیں جو سائنڈ ہے, ان کا وٹنسز کے سائنڈ ہیں, کہ یہ جو 300 کنال ہیں یہ عمران خان نے پرچیز کیے ہیں. یہ لکھا ہوا یہ عمران خان نے پرچیز کیے ہیں. یہ جتنا بڑا کاروباری خاندان جمائمہ سے ہے, وہ تھانی والا ایفیڈیوٹ تو بہت دکھایا گیا ہے, یہ اللہ جانے کیوں نہیں نظر آتا کسی کو. اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے گوشواروں میں اور اپنے ہر جگہ پر یہ لکھا ہے, اور یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ عمران خان کے گوشوارے ہیں, اور یہ یہاں پر یہ گفٹڈ لکھا ہوا ہے, 300 کنال بنی گلا, یہ جہاں میری انگلی ہے, آپ بے شک زوم ان کریں ادھر, یہ دیکھیں ذرا, ادھر پرچیز کہ عمران خان نے یہ پرچیز کیے ہیں, ادھر لکھا ہوا ہے عمران خان نے کہ گفٹڈ. تو آپ ذرا کائنڈلی بتا دیں کہ آپ کی جو سابق اہلیہ ہیں وہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں یا آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ ڈالیں ذرا ویب سائٹ پہ, ٹرانسپیرنسی میں آپ بلیو کرتے ہیں نا, یہ دکھائیں جا کے یوتھ کو, پاکستان کے پڑھے لکھے نوجوانوں جن کو آپ برگلا کے بیوقوف بناتے رہے ہو. پہلے آپ نے 35 پنکچر میں بیوقوف بنایا, وہ تو مانے, اب تم اس میں بیوقوف بنا رہے ہو. یہ ان کو جا کے دکھاؤ, ان کو بتاؤ کہ یہ جہانگیر ترین کے بغیر اس جھوٹ, فراڈ اور فریب
جو اعتراف جرم کر چکا ہے, 1.5 کروڑ روپے کا جرمانہ دے چکا ہے, اس کے بغیر ہم انصاف نہیں دے سکتے پاکستان کو. کیا یہاں لوگ مر گئے ہیں؟ کیا پاکستان خالی ہو چکا ہے ان لوگوں سے جن کے پاس تقریب ہے سیاست کی یا جذبہ ہے انصاف کا؟ یا صرف چمک آپ کو نظر آتی ہے تو پھر آپ کا انصاف پورا ہوتا ہے؟ عمران خان صاحب جواب دیں, ہم آپ سے آج پوچھنے ہیں. تو یہ آج پہلی قسط ہے کہ ہم آپ کو ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ حقائق جو ہیں وہ پیش کریں. اس کے پیچھے ابھی یہ چلتا چلا آ رہا ہے, یہ پہلا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ سے کہتے ہیں عمران خان کہ آپ ٹرانسپیرنٹ ہو جائیں, کیونکہ آپ کے پول کھل چکے ہیں, اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ تم ایفیڈیوٹ کرتے ہو, جس دن ہم نے تمہارا یہاں پر لا کے دکھایا ایفیڈیوٹ کسی مڈل ایسٹرن صاحب کا, تو پھر جیسے تم کاغ اور شاطر آدمی ہو, فریبی ہو, تم نے اپنی 1983 سے لے کے آج تک کیا برا بھلا نہیں کہا ساری دنیا کو آف شور کے بارے میں. تمہاری اپنی نکل آئی, اس میں تمہاری بہنیں بھی شامل ہیں, سارا ٹبر ایسے کام تے لگا ایسے. تو کیا جب آپ کی بہنیں نیازی سروسز کی ڈائریکٹر تھیں, انہوں نے اپنے گوشواروں میں یہ ڈالا اپنے ٹیکس ریٹرنز میں؟ ان کو لانا چاہتے ہیں آپ وٹنس سٹینڈ پہ؟ ضرور آئیں گے, آپ بھی تشریف لائیں گے. یہ جو بتایا جاتا ہے کہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں, ہم دیکھیں گے کون کس کی ٹانگیں کانپواتا ہے. یہ بیان دینا آسان کام ہے, ٹانگیں تو کانپیں گی جب آپ کے ایسے جھوٹ اور پول کھلیں گے. ہم تقریر نہیں پڑھ کے سنا رہے, یہ ریونیو ریکارڈ کے ڈاکیومنٹ لگے ہوئے ہیں سارے, یہ آپ دیکھیں, یہ ساری پیمنٹس ہوئی ہوئی ہیں, یہ اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں. یہ تقریریں پڑھ کے نہیں نواز شریف صاحب کی ہم سنا رہے جیسے آپ نے کیا. اس لیے ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی قوم سے آپ بھی اعتراف جرم کریں. کیوں نہیں آپ جواب فیصلہ داخل کر سکے؟ نہ جہانگیر ترین نے سپریم کورٹ میں جواب داخل کیے, یہ تیسری مرتبہ گزر رہی ہے, اور نہ عمران خان نے کیے, نہ فورن فنڈنگ میں انہوں نے کوئی جواب داخل کیا. الیکشن کمیشن بار بار ان کو یاد دہانی کر کے رہ گئے. انہوں نے جو تباہ کیا ہے اپنا احتساب کمیشن جو انہوں نے کے پی میں بنایا, جنرل حامد صاحب کو وہاں سے فارغ کیا قانون بدل کے. اگر یہی معیار ہے جس میں انہوں نے کہا, اس قانون میں انہوں نے کہا کہ 90 دن تک جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہ ہو وہ کیس فارغ کر دیا جائے, اگر ان کے بقول ان کے انصاف کا معیار ہم استعمال کر کے نیب کے آرڈیننس کو امینڈ کر دیں, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ سارے کیس سنے جائیں گے؟ یہ کب کے کیسز ہیں؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں آ رہے, یہ سینکڑوں دفعہ آ چکے ہیں, نہ صرف میڈیا میں, نہ صرف یہ ظفر علی شاہ کیس کا حصے رہے تھے. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم طریقے انصاف کا معیار استعمال کریں تو ہم 90 دن کی قطعاً لگا دیں نیب آرڈیننس میں جو انہوں نے معیار بنایا ہے, تو پھر یہ کیا چیخیں نہیں ماریں گے؟ ماریں گے نا کہ یہ سارے کیس فارغ ہو گئے. تو پھر ان کے معیار میں کوئی نقص ہے؟ آپ سوچیں ذرا, یہ دن دہاڑے ڈکیت جو ہیں, یہ جو اعتراف جرم کرتے ہیں, خود دستخط کر کے پیسے جرمانہ دے کے واپس کرتے ہیں فل پینلٹی کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے خود احتساب کے پورے ادارے اڑا دیے, جنہوں نے اپنا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ اڑا دیے قانون تبدیل کر کے, وہ درس دے رہے ہیں جن کی اپنی آف شور ہیں, جو خود ٹیکس چوری میں ہیں, جو خود ان کے خلاف ایفیڈیوٹ آئے ہوئے ہیں, جن کو خود اعتراف جرم کیا ہوا ہے. کوئی خدا خوفی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو پی ٹی آئی والوں, آپ خدا را جو آپ کا چیئرمین کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں, یہ حاصل کریں. ہم آج دے کے جائیں گے کاپیاں ساری میڈیا کو, اور جا کے وہاں علا یار اور حاجی خان سے ملاقات کریں تاکہ آپ کی آنکھوں میں دھول نہ چھینکی جائے, آپ روبرو دیکھ سکیں کہ آپ کے چیئرمین کا انصاف کا معیار کیا ہے. آپ روبرو دیکھ سکیں کہ جن جہازوں میں وہ گھومتے پھرتے ہیں ان کے خرچے جو ہیں یہ حاجی خان اور علا یار جیسی ترکیبوں سے پورے ہوتے ہیں. آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کو کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے. آپ جا کے ای میل کریں, جمائمہ خان سے پوچھیں کہ کیا یہ واقعی آپ کے دستخط ہیں, کیا عمران خان نے یہ پرچیز کیے جیسے آپ نے کہے, یہ نوٹرائز جو ہے لندن کا, اور پھر ان سے پوچھے گا عمران خان سے کہ بھائی آپ نے کیوں گفٹ لکھا, یہ کھلا تضاد نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے. ذرا پوچھیں یہ سوال, کیونکہ یہ جتنا بھی ڈیلے کریں گے سپریم کورٹ میں, اب یہ سوالوں کے جواب ان کو دینے ہوں گے. انشاءاللہ ہم لے کے رہیں گے اور ساری قوم دیکھے گی. میں کہتا رہوں
کہ احتساب ہونا ہے اور ان کو ہم نے پکڑ پکڑ کے لانا ہے. وہ دن دور نہیں ہے انشاءاللہ. تھینک یو. سر آپ کی باتوں سے مجھے تو آپ لوگ حکومت ہی بے بس نظر آتی ہے. جی آپ کو ہمیشہ نظر آتی ہے نظر آ رہی ہے بالکل. آپ چیزیں دکھا رہے ہیں, ہمیں بھی پتا ہے یہ چیزیں. آپ کہہ رہے ہیں 3 سال پہلے بھی ہے اس پہ SCCP بھی آپ کا ادارہ ہے, FIA میں کیس بھی جا سکتا ہے. آپ ایک عام آدمی یہی کام کرتا, اس کو اٹھا کے اندر جیل میں پڑا ہوتا اور اس کی کیس کی سماعت بھی جو ہے. آپ سوال پوچھیں انشاءاللہ جواب. میں یہی بات پوچھ رہا ہوں, آپ کارروائی آپ کے ادارے کیوں نہیں کرتے؟ سیکنڈ, آپ اپنے کیس پہ بات نہیں کرتے. جو ججوں نے ریمارکس دیے تھے جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی کہ پرائم منسٹر کی جو قوم سے خطاب ہے, جو اسپیچ ہے پارلیمنٹ کی, اس میں جو آپ نے شواہد دی ہے اس میں بہت فرق ہے. آپ جسٹیفائی کس طرح کریں گے جو ان کے ریمارکس کیا ہے؟ میں وہیں بیٹھا تھا, پوری جتنی بھی ہیرنگ ہوئی تھی. یہ جو آپ بات کا ذکر کر رہے ہیں یہ میں نے تو نہیں سنی. تو اگر آپ کا اسپیسیفک سوال ہے تو وہ آپ پوچھیے گا, میں جواب دوں گا. میں اس کا جواب ویسے بھی دے دوں. میرا خیال ہے وہ لیٹس ناٹ جمپ دا گن کہ سپریم کورٹ میں آپ ججز کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, تو ججز تو جو بھی ڈسکشن ہوگی آگے 30 تاریخ سے شروع ہوگی تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اور جہاں تک سوال ہے آپ کا کہ ان کے خلاف کچھ نہیں کرتے, سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا ہے, کس نے کیا ہے؟ سر کیس کی بات نہیں ہے, آپ کے پاس ثبوت ہے, FIA کو نہیں اس کا دیکھیں نا, ہم الیکشن کمیشن میں گئے, ہم پہلے گئے پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹ نے ریفر کیا, ہی از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی, دونوں جہانگیر ترین اور عمران خان. پارلیمنٹ نے ریفر کیا اس کو الیکشن کمیشن, جو طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن میں بھی ہم نے دائر کیا ہوا ہے, پارلیمنٹ میں بھی کیا ہوا ہے, سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں. کل کو آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہ وہ لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ نا, لیٹ دا سپریم کورٹ ویٹ کر لینا. اور کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے, ایک میں ضرور کہوں گا, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں پبلک ڈبیٹ کا حصہ ہوتی ہیں. جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ پبلک ڈبیٹ میں بھی آ کے ان کو جواب دینا پڑتا ہے. اس لیے جواب دینا پڑتا ہے کہ آپ خود سوال پوچھتے ہیں, تو پبلک میں آپ جواب تو دیں نا. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی آپ کے ادارے آپ کے انڈر ہیں آپ کر لیں؟ بھائی ہم آپ سے پبلک کے کانفیڈنس کے لیے پوچھ رہے ہیں. 20 کروڑ عوام کو صرف سیدھا جواب دے دیں. مجھے کہتے تھے تلاشی دے دیں, تو بھائی آپ جواب کیوں نہیں دیتے ہیں؟ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ یہ نیگیٹو جواب کیوں دیتے ہیں کہ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہتے ہیں میں کرکٹ کھیل رہا تھا. تیسرا یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیس کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی آپ سے پبلک میں ہی لے کے آتے ہیں نا ہمارے بارے میں, تو پبلک میں اپنے بارے میں بھی بتا دیں, جواب دیتے ہیں. کہ آپ نے حاجی خان اور علی یار صاحب کو بتایا, ان کو آپ لوگ پکڑ رہے ہیں کہ ان کے پاس کروڑ روپے کہاں سے آئے, کیسے آئے اور کس نے دیے, تو ان کو پکڑ رہی ہے یا نہیں پکڑ رہی؟ اس وقت جب یہ انڈسٹریز منسٹر تھے جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے ایک اعترافی خط لکھ کر اور فل پینلٹی پے کرنے کے لیے تاکہ وہ کسی طرح سے اس چکر چلا کے تو جیل سے بچ سکیں, تو انہوں نے یہ پیسے جو ہے ان کے بہاف پہ جمع کروا دیے. اور اس کی چونکہ وہ فل پینلٹی تھی, وہ اس وقت کی SCCP نے وہ تسلیم کر لی تھی. اسی لیے ان فیصلوں کی نظر ثانی کروانے کے لیے ہم سپریم کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں گئے ہیں کہ یہ جب ایک اعترافی جرم ان کا سامنے آ گیا. لیکن اس میں یہ بھی بات اہم جز ہے کہ ایک معیار بھی تو کچھ ہونا چاہیے. یہ جو اخلاقی جواز ہمیں بتایا چلے جاتے ہیں, تو کیا اس کے بعد اخلاقی جواز رہتا ہے کہ ایسے شخص کو آپ نے سیکرٹری جنرل بنایا ہوا ہے, ایسے شخص کو جس نے آپ نے تمام کے تمام الیکشن کمشنر جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیے ہیں کیونکہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتے PTI کے اندر. پہلے آپ نے ان کو فارغ کیا وجیہ الدین صاحب کو, جنہوں نے کہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں, انہوں نے غلط الیکشن جیت کے اپنا عہدہ حاصل کیا, آپ نے ان کو فارغ کر دیا. اس کے بعد آپ نے رکھا تسنیم نورانی صاحب کو, انہوں نے دوبارہ سے وہی فائنڈنگ تیاری کر کے دے دی, انہوں نے ان کو بھی فارغ کر دیا آپ نے. پھر آپ نے رکھا نعمان وزیر کو, جب ان کی باری آئی انہوں نے سارے کاغذ دیکھے, انہوں نے کہا یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ نے پورا الیکشن کمیشن ہی PTI کا بند کر دیا, اس کا سارا ریکارڈ ہی چھین لیا. یہ آپ کا معیار ہے اس شخص کے لیے صرف جہاز کی سیر کے لیے؟ یہ کیا بچوں کا کھیل ہے؟ میرا مطلب ہے کو خدا خوفی ہوتی ہے, یہ آپ نے دینا پاکستان کو کہ جو ایک رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے اس کے لیے آپ اپنی پوری پارٹی کا نظام تباہ کیے چلے جا رہے ہیں. آپ اپنے صوبے میں ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ اس کو تباہ کیا جائے. کدھر کے وہ کیسز جو جنرل حامد جن کی تہہ تک پہنچے ہوئے تھے, جو سراغ نکل آیا تھا وہ بڑے لوگوں کی کرپشن جو یہ بار بار بتاتے ہیں کنٹینر پہ آگے پیچھے گھوم کے, وہ کدھر گئے؟ وہ کیسز کدھر ہیں؟ وہ کیوں بند کر دیے گئے؟ وہ کیوں نہیں بولا؟ ہم نے 20 دفعہ پوچھا ہے کہ ان کیسوں کی لسٹ جو ہے, اگر آپ واقعی دل سے صاف ہیں, یہ ان کی پارٹی کا یوتھ کیوں نہیں پوچھتے ان سے, ان کے سوشل میڈیا والے کیوں نہیں پوچھتے ان سے کہ جی وہ آخرکار KP کا احتساب کمیشن ہم نے اتنے دھوم دھام سے بنایا
تو وہ کیسز کہاں گئے جو جنرل حامد صاحب کو نکالنے پہ مجبور کر دیا؟ زبیر صاحب آپ نے تحریک انصاف کو کل کو جھوٹا کہا، آپ کے بھائی بھی تحریک انصاف میں ہوتے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں؟ ایک تو ہم اسپیسیفکلی آج بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی اور جہانگیر ترین، اور ہمارا اب کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم سسٹرز کی بات کی ہے عمران خان کی سسٹرز کی ہے نا فلیٹس، ان کے دستخط ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ نہیں ایک سیکنڈ، عمران خان وہ تو ڈائریکٹر صرف نہیں آف شور کمپنی میں، ان کے اپنے فلیٹس نیو یارک میں اور دبئی میں جو ڈکلیئر نہیں کیے تھے، تو وہ بات تو ہم کریں گے نا۔ اور دوسری بات میں یہ بھائی کی بات مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر اور دانیال عزیز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی عمران خان کی تلاشی کا مطالبہ کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے والے مالی کرپشن میں ملوث ہیں۔